بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما آمین یا رب العالمین۔ جو صدقہ خلوص کے ساتھ جڑا ہوا ہے وہ شکر گزار دل ہی کر سکتا ہے، شکوہ کنا دل کبھی صدقہ نہیں کر سکتا۔ جو خود شکوے میں رہے گا وہ گیونگ پرسن کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے اندر یہ فیل ہے کہ مجھے خود ہی نہیں ملا، میں تو خود مظلوم ہوں، مجھے تو اپنے لیے چاہیے، میری یہاں یہاں اور یہاں کمی ہے، میں یہاں یہاں اور یہاں محروم ہوں۔ اور جس شخص کے اندر اپنا آپ بھرا ہوا ہے، جس کے اندر غنا ہے، بے نیازی ہے، اپنے رب کے ساتھ شکر گزاری کا تعلق ہے، محبت کا تعلق ہے، جس کو یہ ہے کہ اللہ جتنا تو نے دیا یہ بہت ہے، میں تو اس قابل ہی نہیں تھی۔ اور یہ کتنی بڑی حقیقت ہے۔ ہم اگر اپنی جسمانی یا ذہنی یا کسی بھی طرح کی نعمتوں پہ نظر دوڑائیں، مالی، اگر ہم ان کو دیکھ کے صرف اتنا ہی اپنے آپ سے پوچھ لیں کہ میری ساری ضروریات اگر میرا مالک مجھے صرف مانگنے پر دیتا تو میرے پاس کیا ہوتا؟ مجھے تو اپنی ضروریات کا بھی پتہ نہیں، ایسا ہے کہ نہیں؟ ہماری ذہنی ضرورت کیا ہے، ہماری نفسیاتی ضرورت کیا ہے، ہماری جسمانی ضرورت کیا ہے، ہم تو خود بھی نہیں جانتے، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ اور ایسا شکر گزار دل ہر وقت دینے کے لیے تیار ہے۔ دے کے دل گھٹتا یا پھر ریٹرن میں ملنا تو دور کی بات ہے، بلکہ وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو یہ ہے کہ میں نے دے کے آگے اکٹھا کرنا ہے، اور بغیر کسی واپسی اور بدلے کی امید کے دینا ہے۔ تو یاد رکھیے کہ یہ وہ شخص کر سکتا ہے جو ہر حال میں اپنے رب سے راضی ہے۔ زندگی کے سارے اتار چڑھاؤ، سارے دن، تلک الایام نداولها بین الناس، یہ دن آتے جاتے رہتے ہیں نا، پھرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ بعض اوقات آپ کا ہاتھ بہت کشادہ ہو سکتا ہے، اسی طرح بعض اوقات آپ کی صحت بہت اچھی ہو سکتی ہے، کچھ دنوں میں نہیں ہو سکتی، بعض اوقات آپ کا دل بڑی اچھی فیل میں ہو سکتا ہے، بعض اوقات نہیں ہو سکتا، لیکن آپ دل کی کسی بھی کیفیت میں ہمیشہ منہ پہ اسمائل رکھتے ہوئے سنت کی نیت سے، سنت کے مطابق، سیرت کے مطابق لوگوں کے ساتھ ملتے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے۔ اور یہ کون سا صدقہ ہے؟ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ۔ یاد کیجئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہ ایک مہمان آئے اور آپ نے پوچھا کہ گھر میں کچھ کھانے کو ہے، تو آپ کے اہل خانہ نے بتایا کچھ نہیں ہے ایسا، تو آپ نے کیا کہا؟ کون میرے مہمانوں کی آج مہمان نوازی کرے گا؟ تو ایک انصاری صحابی انہوں نے حامی بھری اور اپنے گھر لے گئے، اور بیوی کو اپنی بڑی خوشی خوشی کہنے لگے کہ ایک آج تو ہمارے گھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان آ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا کہ اتنا صحیح بڑا ہے جتنا بچے کھا سکتے ہیں، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے کیا کہا تھا؟ صحابی فرمانے لگے کہ بچوں کو بہلا کے سلا دو، اور اس کے بعد مہمان جب کھانا لگا دینا تو دیا بجھا دینا بہانے سے، تو ہم ساتھ بیٹھ کے منہ ہلاتے رہیں گے تاکہ ان کو لگے کہ ہم کھا رہے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان پیٹ بھر کے جی بھر کے کھا لیں گے۔ کیا میں اس سطح پہ بھی آ کے دینے والی ہستی ہوں جہاں مجھے لگے کہ میں خود ضرورت مند ہوں؟ اور پھر اس کو ہم ہر طرح سے دیکھیں۔ بعض اوقات آپ کا اپنا دل بہت خوش ہو سکتا ہے، نہ ہو، آپ اپنی کسی پریشانی کی وجہ سے ٹینشن میں ہیں، لیکن آپ کے پاس کوئی اور اپنی ٹینشن لے کے آئے تو آپ اس کو مایوس نہیں کر رہے ہو، کچھ نہیں ہوتا، ہو جاتا ہے، اٹس اوکے، ٹھیک ہو جائے گا۔ پریشان ہو رہے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھو اللہ اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، سب ٹھیک ہو جائے گا، پریشان نہیں ہوتے۔ بعض اوقات آپ اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، اپنے مال میں، اپنے جسم میں کمی محسوس کر رہے ہیں، مگر آپ دوسرے کے لیے پھر بھی دینے پہ ہیں، آپ اس کو سہارا ہی دے رہے ہیں۔ تو یاد رکھیے کہ جو شکر گزاری ہے یہ آپ کی بہت ساری نیکیوں کا دروازہ کھولنے والی ہے۔ ایک پازیٹیو انسان، شکر گزار انسان۔ پھر آپ یاد رکھیے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں تم میرا ذکر کرو میں تمہیں یاد کروں گا، میری شکر گزاری کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔
پھر ہماری جسمانی صحت کے لیے یہ فیلنگ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ سے، اپنے ارد گرد سے، اپنے مالک سے، اپنے خالق سے ہر حال میں راضی ہوں. ہمیں یہ احساس ہو، ہم اپنے ساتھ یہ ظلم نہ کریں کہ لاکھوں کروڑوں انسانوں کے مقابلے میں اچھے ہونے کے باوجود ہم اپنے دل کو غمگین رکھیں اور اپنی جسمانی یا اخلاقی صحت بگاڑ دیں، یہ سوچ سوچ کے کہ میں بہت مظلوم ہوں. ایک شکر گزار دل کو سب سے پہلے جسمانی صحت کے لیے جو فائدہ ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے کہ اس کے اندر ایسے ہارمونز ریلیز ہوتے ہیں جو سیٹسفیکشن سے ہی آ سکتا ہے. آپ کا ڈائجسٹنگ سسٹم اچھا رہتا ہے. آپ کی اللہ تعالیٰ نے جو اندر نظام کا سارا کی مشینری جو بنائی ہے، جو آپ دیکھیں پریشانی میں لوگوں کو نوزیا کی فیلنگ آنے لگ جاتی ہیں، ٹینشن میں جب آتے ہیں ہوتا ہے نا، زیادہ رو لیں تو طبیعت خراب ہونے لگتی ہے، چکر آنے لگتے ہیں. اور جب سیٹسفیکشن کی فیلنگ ہوتی ہے، جب اطمینان کی فیلنگ ہوتی ہے، جب خوشی کی فیلنگ ہوتی ہے، جب شکر گزاری کی فیلنگ ہوتی ہے، تو بھوکے پیٹ بھی آپ نے لوگوں کو مطمئن اور صحت مند دیکھا ہوگا. تو جہاں ہم اپنے آپ پہ چیک رکھ رہے ہیں وہاں ہم یہ بھی دیکھیں کہ ہر حال میں اپنے رب کے شکر گزار ہونے کا ہمیں کیا فائدہ ہے، اور اس کے لیے مجھے کیا کرنا ہوگا، اور میں کتنی شکر گزار رہتی ہوں. یا یہ کہ جب تک حالات اچھے رہیں، یا جب تک دن اچھے ہوں، یا جب تک سب مکمل ہو تب تک میں اچھی ہوں، اور جیسے ہی اگر کوئی کمی ہو کسی طرف سے تو میں ناشکری پہ اتر آؤں اور اچھے دنوں کو بھول جاؤں. اور اگر میرے اندر یہ کمی ہے تو مجھے اس پہ کیسے کام کرنا ہے، کیونکہ ہم کام ہی یہی کر رہے ہیں نا اس سبجیکٹ میں، کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ کون سی ایسی چیزیں ہیں، کون سی ایسی باتیں ہیں، کون سی ایسی عادات ہیں جو میری جسمانی یا ذہنی یا روحانی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، اور مجھے ان پہ کام کرنا ہے، کیونکہ مجھے اپنی زندگی، اپنی موت اللہ رب العزت کی خوشی اور اس کی خوشنودی اور اس کی رضا کے مطابق ڈھالنی. تو شکر گزاری کے لیے ہمیں یہ سمجھ ہونی چاہیے کہ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو یقیناً میں تمہیں اور زیادہ دوں گا. پھر شکر گزار انسان کو ایک اور نعمت اضافی سے بھی نوازا جاتا ہے، وہ یہ کہ وہ نعمتوں کی کمی یا پیشی پر کبھی بے سکون اور بے چین نہیں ہوتا. ادائیگی شکر کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ نعمتوں کا صحیح اور بہتر استعمال کیا جائے، انہیں ضائع نہ کیا جائے. پھر آپ یہ دیکھیے کہ ایک وہ انسان جو اپنے رب کا شکر گزار ہے، اس کے اوپر جب کوئی سخت حالات آتے ہیں تب بھی وہ اپنے رب سے راضی رہتا ہے، جو پھر اس کی ایمانی صحت کے لیے بہت اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، مومن کا معاملہ کتنا عجیب ہے. کوئی خوشی ملتی ہے تو شکر ادا کرتا ہے، کوئی تکلیف ملتی ہے تو ہے صبر کرتا ہے، دونوں ہی حالت میں اس کے لیے تو خیر ہی خیر ہے. اور جب ایک انسان، ایک مومن، ایک کلمہ گو، اپنے رب کو ماننے والا یہ بات جان لیتا ہے کہ میرے اوپر جو بھی حال ہے، جو بھی حالات ہیں، جو بھی دن آئے ہوئے ہیں، اس میں میرے رب کی حکمت اور مصلحت ہے، تو وہ شکر گزار ہی رہتا ہے اور اس میں اپنے رب کی رضا اور حکمت تلاش کرنے کی کوشش کرتا ہے. وہ صالحین میں سے ایک تھے نا جن کے بحری جہاز چلا کرتے تھے، ان کو آگے کسی نے بتایا کہ آپ کا سامان سے لدا ہوا بحری جہاز جو آج ہی لنگر پہ انداز ہونا تھا اور ساحل پہ آنا تھا وہ ڈوب گیا. تو انہوں نے کہا الحمدللہ. تھوڑی دیر بعد دوسرا آیا اور اس نے کہا نہیں، وہ خبر غلط تھی، وہ صحیح سلامت ساحل پہ آ چکا ہے اور کوئی مالی نقصان نہیں ہوا. انہوں نے کہا الحمدللہ. دیکھنے والے نے کہا دونوں صورتوں میں الحمدللہ. انہوں نے کہا جی بالکل، جس نے مال دیا تھا اگر وہ واپس لے لے تو اس میں بھی اس کی کوئی حکمت ہے، الحمدللہ، شکر ہے اس کا، اور اگر وہ دے دے تو بھی وہ اسی کی ہی امانت ہے، الحمدللہ، شکر ہے اس کا. اسی طرح میں ایک واقعہ پڑھ رہی تھی، ایک مرتبہ ایک بزرگ ایک راستے سے گزر رہے تھے تو انہوں نے کسی کو دیکھا کہ اس نے سر پہ پٹی باندھی ہوئی ہے. انہوں نے پوچھا کہ کیا ہوا ہے؟ وہ کہنے لگے کہ بس نہ پوچھو، بہت شدید درد ہے سر میں، 2-3 دن ہو گئے اور بالکل آرام نہیں آ رہا اور سر میں بڑی تکلیف ہے. تو انہوں نے بڑی خوبصورت بات کی، وہ کہنے لگی کہ جب یہ 2-3 دن سے پہلے جتنے دن، جتنا عرصہ سر میں درد نہیں تھا تو کیا شکر کی پٹی بھی باندھی تھی؟ یہ جو شکوے کی پٹی باندھی ہوئی ہے
کہ سر میں بڑی درد ہے، تو کیا شکر کی پٹی بھی باندھی تھی؟ تو شکر گزاری جو ہے وہ ایک پوری شخصیت ہے، پوری پرسنالٹی ہے، وہ پوری ایک طبیعت ہے، اور وہ بہت ضروری ہے اس لیے بھی کہ انسان اس چیز کو سمجھے کہ میرے مالک نے میرے لیے جو چاہا وہ میرے لیے بہترین ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، خوش کون ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے؟ خوش نصیب کون ہے جو اپنے نصیب پہ خوش ہے؟ بالکل۔ تو کرنا کیا چاہیے؟ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ میں ہر حال میں، ہر موقع پر، ہر طرح سے ایک پازیٹیو تھنکنگ میں، شکر گزاری کی کیفیت میں رہتی ہوں کہ نہیں، اور پھر کون سے مواقع، کون سا ماحول، کون سی کمپنی، کون سی صحبت، کون سے حالات، کون سے واقعات ایسے ہیں جہاں پہ جا کے میرے اندر سے شکر کم ہوتا ہے۔ مثلاً آپ کسی ایسی جگہ پہ گئے جہاں آپ کو اپنی نعمتیں چھوٹی لگنے لگی، اب آپ کے پاس اس کی میڈیکیشن ہونی چاہیے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ اچھا، ایک مرتبہ میں اپنے بیٹے کے ساتھ کہیں گئی اپنی فرینڈ کی طرف، تو انویٹیشن دی ہمیں، اور فرسٹ ٹائم میرے ساتھ میرا بیٹا گیا، تو ان کے گھر کی انٹریس ایسی تھی کہ بہت لائک لک، فرسٹ لک میں ہی بڑا سا لان، اور بہت ہائٹ پہ ان کا جیسے بہت ٹاپ پہ دیکھنے میں لگ رہا تھا کنسٹرکشن کے حوالے سے نا۔ تو اس نے ایسے ہی سر اوپر کیا تو ایسے بولا، مما ماشاء اللہ، واؤ یہ کتنا اونچا ہے، اور مطلب اس طرح سے ڈسکس کرنے لگ گیا نا۔ تو جیسے بچے دیکھ کے اٹریکٹ ہو جاتے ہیں اور کرنے لگتے ہیں واؤ۔ تو میں نے بولا کہ بیٹا آپ کو پتہ ہے کہ جنت کے ایک سے دوسرے پورشن کے درمیان میں کتنا گیپ ہے؟ تو کہتے ہیں ماما وہ جو درجہ ہوتا ہے، میں نے کہا جی، جو ہم بولتے ہیں نا کہ مختلف درجے ہیں، جنت میں درجات ہیں اور بلند درجات ہیں، اور اللہ میں تو بلند درجات نصیب، مرنے والوں کی ہم دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجات نصیب کروائے۔ تو یہ درجے کیا ہیں؟ تو میں کہا آپ کو پتہ ہے کہ ایک سے دوسرے درجے کے درمیان کتنا گیپ ہے؟ تو کہتے ہیں ماما کتنا گیپ ہے؟ میں نے کہا زمین اور آسمان کے درمیان جتنا فاصلہ ہے نا، اتنا گیپ ہے۔ فوراً سے وہ ڈائیورٹ ہو گیا، ہم اندر جاتے تک بالکل مائنڈ اس کا چینج ہو گیا۔ بعد میں جب ہم گاڑی میں واپس بیٹھے اور اس نے مما وہ پھر آپ بتا رہی تھی کہ اتنا سارا گیپ ہے، تو جو ٹاپ ہوگا وہ کتنا اوپر ہوگا؟ میں نے کہا سوچو نا، اور وہ عرش کے عرش اس کی چھت ہے، پتہ اس کی ٹاپ پہ چھت عرش ہے، اور وہ جنت الفردوس ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بھی تم جنت مانگو نا، جنت الفردوس مانگو۔ تو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھ کے تھوڑی نا اٹریکٹ ہوتا ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، اور یہ سب ختم ہونے والا ہے۔ یا ہم چھوڑ جائیں گے یا یہ ہمیں چھوڑ جائے گا، یا ہم نے پہلے چلے جانا ہے یا ہو سکتا ہے یہ ہم سے پہلے چل جائے۔ تو شکر گزاری کو ہر لیول پہ، ہر موقع پہ اپنے اوپر طاری رکھنا، یہ باقاعدہ پریکٹس کرنے والی چیز ہے کہ اللہ میں جس موقع پہ بھی، جہاں پہ بھی، جس حال میں بھی ہوں، میں لاکھوں کروڑوں سے بہتر ہوں، اور میں شکر ادا کر نہیں سکتی، میں اس کا حق ادا کر نہیں سکتی۔ تو شکوہ کا نہ رہنا، سوچئے ہمارے ذہن، ہمارے جسم ایموشنلی، سائیکالوجیکلی کتنا زیادہ ہمیں ڈسٹروائے کرنے والی اور خراب کرنے والی چیز ہو سکتی ہے ناشکری، کہ ہمیں شکر گزاری کی کتنی ضرورت ہے۔ اور ایسا انسان جو اپنی جسمانی صحت کا دھیان رکھنا چاہتا ہے، جو اپنی اخلاقی صحت کا دھیان رکھنا چاہتا ہے، جو چاہتا ہے کہ میری زندگی، میری موت اللہ کے لیے ہو، اس کو اپنے اوقات، یعنی ہماری زندگی کیا ہماری اوقات ہی ہے نا، ہمارے اوقات، ہمارے چھوٹے چھوٹے فیصلے، ہمارے کام، ہماری ایکٹیویٹیز، ان میں کتنا زیادہ شکر گزار اور کتنا زیادہ پازیٹیو رہنے کی اس کو ضرورت ہو سکتی ہے۔ پھر یہ بھی کہ شکر جو ہے وہ ہماری نعمتوں کی حفاظت کرنے والا ہے۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ۔
آپ انسانوں کے معاملات میں بھی اگر آپ تھوڑا سا باریک بینی سے جائیں گے نا تو آپ کو آل ٹائم کمپلین کرنے والی پرسنالٹی اچھی نہیں لگتی. آپ کیا کہتے ہیں، اس نے تو کسی طرح خوش ہونا ہی نہیں ہے. تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ بھی کیا فرماتے ہیں، لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ. پھر ادائیگی شکر کا یہ طریقہ بھی ہے کہ انسان ملنے والی نعمتوں کی قدر کرے، ان کی حفاظت کرے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. اللہ نے آپ کو دل دیا ہے، اللہ نے آپ کو دماغ دیا ہے، اللہ نے آپ کو سوچنے سمجھنے کی صلاحیت دی ہے. more than 70,000 ایک بندہ دن میں خیال سوچتا ہے. ایک بندہ ایوریج کتنے خیالات ہیں؟ وہ سارے جو میرے دن بھر کے خیالات ہیں ان میں سے کتنے پازیٹیو ہیں، کتنے شکر گزاری پہ مبنی ہیں، کتنے ہیلدی ہیں، کتنے میں کسی مقصد کے لیے ہیں، پروڈکٹیو ہیں، اور کتنے نیگیٹو ہیں، کتنے جو ہے وہ میننگ لیس ہیں، کتنے جو ہے وہ کسی کے لیے فائدہ مند ہے. کیونکہ ہمارے خیالات ہی ہمارے ایکشنز ہیں، ہمارا عمل ہے، اور ہمارے ریزلٹس ہیں، اور وہ ہماری لائف ہے اور ہماری ایکٹیویٹیز ہیں. یہ کہتے ہیں نا اپنے خیالات کی فکر کرو کیونکہ وہ آپ کے الفاظ بنتے ہیں، اور اپنے الفاظ کی فکر کرو کیونکہ وہ آپ کے ایکشن بنتے ہیں، جو آپ کے ایکشن ہے وہی آپ کی پھر سارا کچھ ہے، وہ آپ کے نتائج مرتب کرتا ہے. اچھے حال میں الحمدللہ کہنا اور مشکل حالات میں الحمدللہ علی کل حال کہنا، یہ بھی روحانی صحت کے لیے بہت ضروری ہے. جب کوئی انسان الحمدللہ علی کل حال ما کانا کہہ دیتا ہے، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کسی موقع پہ پریشان ہوتے تو آپ کہتے ہیں الحمدللہ علی کل حال ما کانا، اللہ کی تعریف ہے، اللہ کا شکر ہے ہر حال میں جو بھی ہے. اور یہ وہی کہہ سکتا ہے کہ جو اپنے رب سے راضی ہے، جس کو اپنے رب کے بارے میں یہ گمان ہے کہ وہ جو بھی میرے بارے میں کرے گا اچھا ہی کرے گا، اور جو وہ کرے گا وہی اچھا ہے، اور وہ اپنے رب کے بارے میں خوش گمان ہے. تو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں میں سے جتنی بھی نعمتیں ہیں جو اللہ نے ہمیں 24 گھنٹے میں استعمال کرنے کے لیے دی ہیں، ان میں ہمارے خیالات ہوں، ہمارے الفاظ ہوں، ہماری طاقتیں ہوں، ہماری قوتیں ہوں، اور وہ مال ہو، کوئی بھی ایسی چیزیں، ان سب پہ بھی ہمیں غور و فکر کرنا ہے کہ میں ان کی کتنی شکر گزاری کر رہی ہوں، اور ان کی شکر گزاری میں مجھے ان کی کتنی قدر ہے، اور ان کی قدر کرنے کے لیے مجھے کیا کرنا پڑے گا. قدردانی کس کو کہتے ہیں؟ مثلا بعض اوقات آپ کو 2 ہاتھ ہیں، ایک ہاتھ میں چوٹ لگ جائے تو آپ کیا کہتے ہیں، مجھے تو قدر آ گئی ہے. کبھی سوچتا ہی نہیں ہے بندہ، اور کیسے ہم استعمال کرتے رہتے ہیں دن رات. اللہ تیرا شکر ہے ایک ہاتھ میں اسے کر کر کے تھک رہا ہے، اللہ شکر ہے کہ دوسرا ہاتھ ہے. لیکن عام حالات میں انسان نعمتوں کو استعمال کر کر کے اتنا زیادہ یوزڈ ہو جاتا ہے کہ شکر کی یہ نوعیت وہ سوچتا نہیں ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ وہ ریئیکٹیو ہو جاتا ہے، تھوڑی سی چیز ڈسٹرب ہو جائے تو وہ بول اٹھتا ہے. جیسے اللہ تعالیٰ بھی قرآن پاک میں فرماتے ہیں نا کہ انسان عجولہ ہے، ظلومہ ہے، جہولہ ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا، نا امید ہو جاتا ہے، بالکل فوراً سے نا امید ہونے لگتا ہے. تو ہماری جسمانی صحت کے لیے، ہماری روحانی صحت کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم اگر اپنی زندگی، اپنی موت اللہ رب العزت کی خوشنودی کے لیے یا اس کی رضا کے لیے دن اور رات اپنے اوقات اس کے لیے گزارنا چاہتے ہیں، تو پھر ہم سب سے پہلے اس بات پہ اپنے آپ کو لے کے آئیں کہ مالک جتنا کچھ ہے یہ بہت کچھ ہے، تو میرا حساب آسان لینا. آسان حساب کی سوچ بھی ہمیں کب آ سکتی ہے؟ جب ہمیں ہو کہ ہمارے پاس تو بہت کچھ ہے.
ہماری روحانی صحت کے لیے بھی یہ کتنا ضروری ہے کہ ہمیں یہ احساس ہو کہ ہمارے پاس بہت کچھ ہے، ہم نے حساب دینا ہے. تو گویا حساب کی یاد، واپسی کی یاد، لوٹانے کی یاد بھی انسان کو شکر گزار رکھنے میں معاون ہے. پھر یہ بات بھی کہ جو کچھ مجھے ملا ہے میں اسے ڈیزرو نہیں کرتی تھی، تو مجھے خود کو اتنا پیمپر نہیں کرنا. آپ نے دیکھا ہوگا کچھ لوگوں کو بہت زیادہ پیمپر رہنے کی عادت ہوتی ہے، سردی گرمی یا ویسے مالی طور پر، تو ذرا اوپر نیچے دن حالات اگر آگے پیچھے ہو جائے تو وہ مشکل ہو جاتی ہے ان کے لیے. اور شدید سردی میں بھی آپ نے کچھ ایسے بچے باہر دیکھے ہوں گے، کاغذ چنتے ہیں، پاؤں ننگے پھرتے ہیں. وہ زیادہ صحت مند ہوتے ہیں، زیادہ سٹیمنا ہوتا ہے ان کے اندر، کیونکہ ان کو پیمپر نہیں کیا گیا ہوتا. شکر گزاری کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے آپ کو زیادہ پیمپر بھی نہ کریں، رف ٹف ہونا چاہیے. ہر طرح کے حالات میں رب کے آگے سر بسجود ہونا چاہیے، اور اونچ نیچ کو خوش دلی سے برداشت کرنا آنا چاہیے. چاہے وہ اونچ نیچ کوئی جذباتی طور پہ ہو یا مالی طور پہ ہو. بعض اوقات ہمیں بہت زیادہ شاباش سننے کی، تعریفیں سننے کی عادت ہو جاتی ہے، پھر ذرا سا اگر کہیں سے ہمیں کوئی تنقید یا تعریف میں کوئی کمی یا کوئی چیز محسوس ہو تو ہم بالکل خود کو مظلوم سمجھنے لگتے ہیں. اللهم طهر قلوبنا من النفاق وأعمالنا من الرياء وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة فإنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. آمين يا رب العالمين. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.